پھر دنیا میں جو سپر پاور بنی ہے وہ یاجوج ماجوج کی گروہ ہیں. اس کے بعد کون سا گروہ تھا؟ وہ گرچہ کنورٹ ہو گئے تھے، تاتاری مسلمان ہو گئے، لیکن نسلاً کون تھے؟ یاجوج ماجوج ہی تھے. پھر یہ ترکان عثمانی جو ہیں، عثمانی سلطنت جس کو ہم بیان کرتے ہیں، تھے مسلمان، کنورٹ ہو گئے تھے، لیکن ہیں کون نسلی طور پہ؟ یہ بھی وہی ہیں. اس کے بعد یورپی اقوام کون ہیں؟ یہ بھی وہی ہیں. اس وقت آپ دیکھ لیجیے دنیا میں جو 3 گریٹ پاورز سمجھی جا رہی ہیں، چین، رشیا، امریکہ یا یورپینز، سب وہی ہیں. تو آپ اگر زمانی طور پہ آپ لگائیں تو 1000 برس کے بعد سے لے کر دوسرا 1000 برس پورا ہو رہا ہے، اور اس میں حضور کی وہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے کہ ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں جو ہے بنانے لگیں گے. تو وہاں 3 چیزیں لازمی ہوتی ہیں، یا 3 چیزیں اصل میں ذکر کا مصداق ہیں. ایک یہ کہ خود قرآن مجید ذکر ہے، دوسرا نماز ذکر ہے، خدا کی یاد دہانی، اور تیسرا روزمرہ کے معاملات میں اور صبح و شام کے اوقات میں اور زندگی کے جو ہمارے حادثات ہیں، ان سب کے اندر حضور جو ہے کسی ایونٹ کے پیش آنے کے اوپر، اور کہیں مکان میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان سارے مواقع پر صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، کھانا کھا رہے ہیں، ان مواقع پہ کسی ایکٹیویٹی پہ یا کسی خارجی کائنات کے حوادث کی شکل میں حضور اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے تھے خدا کی یاد کے ذریعے سے. تو ان تینوں چیزیں میں، یعنی قرآن کے اندر بھی، نماز میں بھی اور اس میں بھی، تینوں میں سوچ کا پروسیس، شعور، یہ لازمی ہے. اس میں دہرایا جانا ضروری نہیں ہے، اس میں سوچ کا ہونا ضروری ہے. ایک واقعہ میں بتاتا ہوں نا، کہ جب میں نے اپنی زندگی میں ایک فیصلہ کیا کہ میں اس راہ پہ آؤں گا، تو اس وقت سوال یہ تھا کہ یہ اس میں تو بہت لوگ ہیں، میں کیا کر لوں گا، کیا میری حیثیت ہے. تو وہ سندھ کے گورنر تھے جسٹس قدیر الدین، ریٹائرڈ. ان کا ایک میں نے انٹرویو پڑھا، تو انہوں نے یہ بتایا اپنا واقعہ کہ جب انہوں نے وکیل بننے کا فیصلہ کیا تو ان کے ذہن میں یہ ہوا کہ اس فیلڈ میں تو گنجائش ہی نہیں ہے. تو ان سے کسی نے کہا کہ یاد رکھیے گا، ٹاپ فلور پہ ہمیشہ جگہ خالی ہوتی ہے. تو ٹاپ فلور پہ جنت میں ابھی بھی جگہ خالی ہے. اور کتنا آسان ہے. پچھلے زمانوں میں ہاتھ پاؤں کٹوا کے وہاں جانا پڑتا تھا، اب اے سی میں بیٹھے ہیں، گھر میں لیٹ کے بیٹھ کے جناب ہم سب چیزیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. اس کے بعد ہمارے اوپر کوئی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہوا، بلکہ نماز پڑھیں گے تو لوگ اپریشیٹ ہی کریں گے. ابھی ریان بھائی آپ نے ذکر کیا کہ کل کی ملاقات میں آپ نے بات کی کہ یاجوج ماجوج کا دور یا آج کا جو دور ہے وہ قیامت کے دن میں کاؤنٹ ہوگا. تو یہ کہاں، یعنی قرآن میں کہاں لکھا ہوا، کون سی آیت میں ہے؟ قرآن مجید میں سورہ انبیاء ہے، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ یاجوج و ماجوج جو ہے اس کا خروج ہوگا. حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج ومن کل حدب ینسلون. تو پہلے یہ بات یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے یاجوج ماجوج کا جو ظہور ہے وہ ہوگا. یعنی پوری بات یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ ایک دفعہ کفر کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ اپنے کفر سے نہیں لوٹیں گے، کسی صورت میں نہیں لوٹیں گے، یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کھل دیے جائیں اور قیامت کا حادثہ ہو جائے. اور پھر لوگوں کی تم دیکھو گے کہ نگاہیں جو ایک دم سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں. تو یعنی کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے کہ جو لوگ ایک دفعہ نہیں ماننے کا فیصلہ کر لیتے ہیں وہ نہیں مانیں گے، قیامت کے دن ہی مانیں گے. یہ تو اصل میں جملہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، قیامت کے دن ہی مانیں گے وہ. لیکن قیامت کے دن کو انہوں نے بیان کیسے کیا ہے؟ یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج کھل دیے جائیں اور قیامت کا حادثہ رونما ہو جائے، اس دن مانیں گے. تو قیامت کو اور یاجوج ماجوج کے خروج کو ایک ہی دن کے واقعات کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹ کیا. تو اگر آپ تاریخ میں جا کے دیکھیے کہ یاجوج و ماجوج کا خروج کب ہوا ہے، یعنی اگر آپ انسانی تاریخ کو دیکھیں نا، تو یہ قدیم جو صحائف ہیں اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ، اور میں یہ تصور موجود تھا، بائبل میں یہ سب کچھ موجود ہے، کہ حضرت نوح کی اولاد کے 3 بیٹے تھے، سام، ہم اور یافس. تو جس وقت حضرت ابراہیم اور ان کی اولادوں کا زمانہ آیا، یعنی یہ جو صحیفے نازل ہوئے، اس وقت سامی اقوام کا دنیا میں غلبہ تھا. حامی اقوام کا اس سے پہلے ہو چکا تھا. تو سامی اقوام کے غلبے میں
یہ جو یاجوج ماجوج تھے یہ یافس کی اولاد کے طور پر دنیا کے کناروں پہ آباد تھے، جیسا کہ یورپ میں تھے، روس میں تھے، یا دنیا کے دیگر جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پر یہ آباد تھے، اور یہ غیر متمدن تھے، وحشی قبائل تھے، اور ان کی کوئی ویسے بھی کوئی اہمیت یا حیثیت نہیں تھی، سویلائزیشن سے دور تھے۔ سویلائزیشن تو آپ دیکھیے میسوپوٹیمیا کے علاقے میں، دجلہ و فرات کے علاقے میں تھی، پورا مڈل ایسٹ جو تھا یہ علاقے تھے، زیادہ تر سویلائزیشن یہیں رہی ہے، اور یہیں سامی اقوام کا غلبہ تھا۔ پھر یہ پیشگوئی پچھلے صحیفوں میں ملتی ہے، خاص طور پر بائبل میں اور انجیل میں چیز ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ قیامت کی پیشگوئیوں میں حضور کا ذکر ہے بائبل میں، انجیل میں مکاشفے کے اندر، اور پھر یاجوج ماجوج کا، حضور کا آمد کا ذکر ہے، اور پھر یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ تو قرآن مجید نے اسی کو بیان کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تاریخی طور پر سامی اقوام کا غلبہ رہا ہے حضور کی، حضرت عیسیٰ کی بعثت کے 1000 سال تک، یعنی اس میں حضور کے بھی اب 500 سال لگا لیں، کم و بیش 500 سال۔ 1000 برس جب پورے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تقریباً 1000 صدی عیسوی میں، تو آپ دیکھیے کہ یاجوج و ماجوج اصل میں اس کے بعد جو ہے پہلی دفعہ ان کا خروج شروع ہوا ہے، جب صلیبیوں نے حملہ کیا اور فلسطین پر چڑھائی کر دی۔ یہ پہلا گویا کہ سامی اقوام کے غلبے کے بعد پہلا گریٹ انویژن تھا، تو 1000 سال کے بعد ہوا۔ اس کے فوراً بعد دوسرا گریٹ انویژن شروع ہوتا ہے، کہاں سے؟ منگولی قبائل، تاتاریوں نے جو حملہ کیا۔ یہ ویسٹ سے آئے تھے، وہ ایسٹ سے آئے، اور ان کو تو دھکا مار کے نکال دیا گیا تھا، انہوں نے تو تہو بالا کر کے رکھ دیا، پورے عالم اسلام کو قبرستان بنا دیا، اور سامی اقوام کی جو غلبہ تھا اس کو انہوں نے مستقل طور پر ختم کر دیا۔ یعنی بنو عباس آخری نشانی تھے سامی اقوام کی جو خلافت کی شکل میں موجود تھے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ 1256 کے اندر ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا، تو عباسی خلافت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سامی اقوام کا غلبہ نہیں ہوا۔ پھر دنیا میں جو سپر پاور بنی ہے وہ یاجوج ماجوج کی گروہ ہیں۔ اس کے بعد کون سا گروہ تھا؟ وہ گرچہ کنورٹ ہو گئے تھے، تاتاری مسلمان ہو گئے، لیکن نسلاً کون تھے؟ یاجوج ماجوج ہی تھے۔ پھر یہ ترکان عثمانی جو ہیں، عثمانی سلطنت جس کو ہم بیان کرتے ہیں، تھے مسلمان، کنورٹ ہو گئے تھے، لیکن ہیں کون نسلی طور پہ؟ یہ بھی وہی ہیں۔ اس کے بعد یورپی اقوام کون نہیں ہیں؟ یہ بھی وہی ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ لیے دنیا میں جو 3 گریٹ پاورز سمجھی جا رہی ہیں، چین، رشیا، امریکہ، یورپینز، سب وہی ہیں۔ تو آپ اگر زمانی طور پہ آپ لگائیں تو 1000 برس کے بعد سے لے کر دوسرا 1000 برس پورا ہو رہا ہے، اور اس میں حضور کی وہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے کہ ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں جو ہے بنانے لگیں گے۔ تو ایک ہی دن، وہ گویا کہ صبح تھی، خیال رہے اللہ تعالیٰ کی تقویم میں ایک دن کتنے کا ہوتا ہے؟ 1000 برس کا ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں وہ ایک ہی دن کے واقعات ہیں، وہ گویا کہ صبح تھی، آغاز تھا اس دن کا، اور یہ اس دن کا اینڈ آ رہا ہے۔ تو کہانی یہ بساط اب لپیٹی جا رہی ہے۔ قرآن نے، آپ کبھی وہ آیت کھول کے پڑھ لیجیے گا، ایک ہی دن کے واقعے کے طور پر بیان کیا۔ اس دن کے آغاز پہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوا ہے، اور اینڈ کے اوپر قیامت آ گئی ہے۔ السلام علیکم۔ میرا ایک سوال یہ تھا کہ موت جو ہے اس کے 2 پہلو ہیں، کہ جب انسان مرتا ہے تو وہ ظاہر اپنے جو اپنوں کو یہاں چھوڑ کے جاتا ہے، کہ غم کا ایک وہ ہے ایونٹ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ موت کا دوسرا ہی پہلو یہ ہے کہ وہ ابدی زندگی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا آپ اور مجھے بتائیں گے، ایونٹ، یہ جو موت کا وہ ایونٹ ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور ہمارے لیے کیا، مسلمانوں کے لیے کیا کہ اچھی چیز ہے یا کوئی خوشی کی بات ہے، یا کیا؟ اس کو تفصیل سے سننا چاہیں تو ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب نے میرا انٹرویو لیا ہے آن لائن، اور وہ ہمارے انظار چینل پہ پورا وہ ایک لیکچر ہے جس میں انہوں نے ہر پہلو سے موت ایک یاد دہانی کے عنوان سے یہ شاید اس میں انہوں نے مجھ سے بہت سے سوالات کیے ہیں، میں نے اس کے ہر پہلو کو وہاں واضح کیا ہے۔ تاہم میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید جس طرح موت کو بیان کرتا ہے وہ
ایک خدائی اسکیم کا اسینشل پہلو ہے، گرچہ ہمیں گراں گزرتی ہے، ہمارے لیے ناپسندیدہ ہے۔ اس کی وجہ میں لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ انسان تو مرنا ہی نہیں چاہتا، موت انسان کے لیے قابل قبول چیز ہے ہی نہیں، یہ تو ایک مجبوری کی چیز ہے جس سے ہم گوارا کر رہے ہیں، ورنہ خوشی اس میں کسی کو نہیں ہوتی۔ اور بزرگ سے بزرگ بھی ایک شخص ہو جائے تب بھی اس کے مرنے کا تو کوئی پروگرام نہیں ہوتا، وہ آگے کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تو آزا خواہ جب جواب دے دیتے ہیں تو اور پھر سامنے نظر آتا ہے کہ کوئی امید نہیں ہے، تو پھر انسان موت کو قبول کرتا ہے۔ تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ امتحان کی غرض سے رکھی گئی ہے کہ بہرحال اس اسکیم کو ہم نے ایک عارضی طور پہ بنایا تھا، اسے ختم ہونا ہے، تو فرد کی زندگی میں یہ واقعہ لازماً پیش آئے گا، اور اہم ترین واقعہ اس لیے کہ دو ہی واقعے بنیادی ہوتے ہیں، ایک پیدائش اور دوسرا موت۔ تو پیدائش تو کسی کو ویسے ہی یاد نہیں ہوتی، موت اہم ترین واقعہ ہے، وہ اب آنے والا ہے۔ اچھا، یہ موت صرف ایک واقعہ نہیں، یہ خدا سے ملاقات کا نام ہے۔ تو خدا سے ملاقات کا نام ہے تو اس میں خوشی بھی ہے، اس میں ڈر بھی ہے۔ خوشی اس پہلو سے کہ اگر ہم مومن ہیں اور ہم نے زندگی خدا کی بندگی میں گزاری ہے، پھر تو بڑا خوشی کا موقع ہے کہ اب اجر لینے کا وقت آ رہا ہے۔ تو اس پہلو سے حضور نے بیان کیا ہے کہ مومن جو ہے اس کے لیے قید خانہ سے جان چھوٹ رہی ہے، آگے تو آسانی آسانی ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، وہاں تو حال یہ ہوگا جہاں تم دیکھو گے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی اور ایک بہت بڑی بادشاہی ہوگی۔ تو وہ اگر آپ کو مجھے ملنے جا رہا ہے پھر تو بہت خوشی کی بات ہے۔ حضور نے اس کو روایت میں بیان کیا، موت کے ساتھ ہی جو فرشتے آ جاتے ہیں، جو خوشخبریاں دیتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں، پھر فوری طور پہ ساتوں آسمان سے گزار کر اللہ کے حضور مقربین کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تو اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ زندگی اس کے لیے گزارنی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی شخص گناہ گار ہے، غفلت میں ہے، خواہش پرستی میں ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے تو ایک بہت ہی خوفناک ترین لمحہ ہے، اس کی تو مہلت عمل ختم ہو رہی ہے۔ قیدی تھا، بھاگا ہوا تھا، اب اس کی پکڑ کا وقت آ گیا ہے۔ تاہم اس سے بھی زیادہ جو المناک صورتحال ہے وہ اس شخص کی ہے جس کو میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ وہ شخص جو بظاہر مذہبی ہے، بظاہر نیک ہے، لیکن خدا کے معیار پہ نیک نہیں ہے۔ اب وہ تو اپنی دانش میں یہ سمجھ کے مر رہا ہے نا کہ میں بہت ہی زبردست جگہ پہ کھڑا ہوں، وہاں پہنچیں گے تو قرآن کی جسے میں سب سے خوفناک آیت کہتا ہوں، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، خدا کی طرف سے انہیں وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ یعنی وہ تو اپنے شرکا کے ایکسپیکٹ کر کے پہنچ رہے ہیں، بخشوانے والے موجود ہیں، سامنے صرف اللہ تعالیٰ، تو وہ تو پکڑ لیں گے یہ۔ جی ریحان بھائی، آج کے لیکچر میں جو ہم نے چیزیں پڑھی اس میں ذکر کی بڑی ایک خاص آپ نے اہمیت بھی بتائی، اس کو بھی کیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے عام لوگوں میں سب سے زیادہ مسکنسیپشن اس کی ہے کہ ذکر کو ایکسٹریم میں کچھ لوگ تو صرف تسبیح کے دانے ہی لیتے ہیں، مطلب قرآن کہتا ہے کہ اس کو جس طرح آپ نے بتایا کہ کھڑے بیٹھے لیٹے، تو ذرا تھوڑا اس کو ذرا فردر ایکسپلین کر دیجیے گا، کیونکہ عام لوگ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید تسبیح کے دانے ہی ذکر ہیں، بس اس کے اوپر سر گھما گھما کے بیان کرنا شاید یہی ذکر ہے۔ تو ذرا تھوڑا ذکر کو ذرا کر دیے کہ یہ کیا ہے اصل اس کے۔ جی، بڑا اچھا آپ کا سوال ہے، اور یہ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے کہ بہت مسکنسیپشن ہے۔ اسی لیے جب میں بندگی کے اساسات میں اس والے خاص موضوع پہ پہنچا تھا، ذکر فکر دعا پہ، تو پہلا پورا لیکچر میں نے ذکر پہ دیا تھا، اور وہاں کوشش کی تھی کہ اس تمام مسکنسیپشنس کو صحیح کروں۔ وہاں میں نے بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ ہمارے یہاں ذکر کے جتنے پہلو رائج ہیں وہ اصل میں رہبانی ورلڈ ویو سے آئے ہیں۔ دنیا میں ایک خاص ورلڈ ویو عرصے تک غالب رہا ہے، ابھی بھی غالب ہے، جو ہندوستان سے ہی ہمیں جتنا کچھ اس کا آغاز نظر آتا ہے، ہندوستان میں اس کا آغاز ہوا۔ اس میں یہ کائنات جو ہے اس کو گویا کہ ایک پرماتما مانا گیا، اور خدا کو اس میں حلول اور سرایت کیے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور ہمارے اندر ایک آتما ہے، تو آتما پرماتما سے ملنے کا پروسیس ہے۔ تو اس میں کچھ جاپ ہیں، کچھ اذکار ہیں، اس میں کچھ توجہ ہے، مراقبہ ہے، ارتکاز ہے، وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو جب ارتکاز آپ کو پیدا کرنا ہو تو کچھ الفاظ کو آپ کو بار بار دہرانے سے اصل میں وہ ارتکاز ہو جاتا ہے۔ تو وہاں اصل مقصد ذکر کا یہ تھا، ارتکاز توجہ، یعنی آپ ایک لفظ کو بار بار دہرائیں گے، پانی 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 پانی، تو اب آپ کے لیے باقی تصورات جو ہے ہٹتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک ٹیکنیک تھی جو پھر جب یہ رہبانی ورلڈ ویو عام ہونا شروع ہوا تو پھر یہ یہاں سے نکلا اور آدھی دنیا میں پھیل گیا، اور آخر میں ہوتا ہوتا ابراہیمی مذاہب میں داخل ہوا، مسیحیت کے اندر یہ رہبانیت کی شکل میں آیا ہے،
یہودیت میں قبالہ کی شکل میں آیا، اسلام میں تصوف کی شکل میں آ گیا. تو پھر ہر جگہ اس نے ایک لوکل شکل اختیار کی اور اس مذہب کی چیزوں کو اپنے اندر سمو لیا. مسیحیت کے اندر آپ دیکھیں کہ جو وہاں پر وہ سارے تصورات تھے وہ آخری درجے میں پہنچے میں، تو ہمارے یہاں بھی وہ چیز آئی، اس میں پھر وہی چیز آ گئی جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایز اٹ از وہ جو جاپ تھا، یعنی الفاظ کو بلا سوچے سمجھے دہرانا، وہ پروسیس شروع ہوا. اور اسی لیے ہمارے یہاں وہ تسبیحات وجود میں چلی آئیں. میں نے جس ذکر کی بات کی ہے تو اس لیکچر میں جس کا میں بیان کیا ابھی، تو اس میں نے بتایا تھا کہ وہاں 3 چیزیں لازمی ہوتی ہیں، یا 3 چیزیں اصل میں ذکر کا مصداق ہیں. ایک یہ کہ خود قرآن مجید ذکر ہے، دوسرا نماز ذکر ہے، خدا کی یاد دہانی، اور تیسرا روزمرہ کے معاملات میں اور صبح و شام کے اوقات میں اور زندگی کے جو ہمارے حادثات ہیں، ان سب کے اندر حضور جو ہے کسی ایونٹ کے پیش آنے کے اوپر اور کہیں مکان میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان سارے مواقع پر صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، کھانا کھا رہے ہیں، ان مواقع پہ کسی ایکٹیویٹی پہ یا کسی خارجی کائنات کے حوادث کی شکل میں حضور اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے تھے خدا کی یاد کے ذریعے سے. تو ان تینوں چیزیں میں، یعنی قرآن کے اندر بھی، نماز میں بھی اور اس میں بھی، تینوں میں سوچ کا پروسیس، شعور، یہ لازمی ہے. اس میں دہرایا جانا ضروری نہیں ہے، اس میں سوچ کا ہونا ضروری ہے. بعض جگہ حضور نے بھی تسبیحات، جیسے یہ جو میں سبحان اللہ الحمدللہ، حضور نے اس کی تعداد بعض روایت میں بیان کی ہے، لیکن اس کا بھی میں آپ کو موقع محل بتا دوں. یہ ویسے ہمیں شاید اجنبی لگے، دیکھیے حضور یہ کس پس منظر میں بعض لوگوں کو بتاتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ بعض لوگ اپنے حالات کے لحاظ سے مشکلات میں گھر جاتے ہیں، تو وہاں پر بار بار جس وقت آپ سبحان اللہ کہیں گے تو اصل میں آپ اس چیز کی یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ یہ جو حالات کا شر ہے، اللہ تعالیٰ پہ اس پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اصل میں آپ اپنے آپ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں، بار بار ریکال کرا رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ کسی مشرکانہ انوائرمنٹ میں موجود ہیں، ہر طرف آپ کے بت ہیں، غیر اللہ کی پرستش ہو رہی ہے، اس کی عظمت کے چرچے ہیں، ان سے مدد مانگی جا رہی ہے، تو وہاں پہ بھی بار بار. اور حضور کا جو انوائرمنٹ تھا مشرکانہ انوائرمنٹ تھا، تو وہاں سے جب لوگ نکل کے آتے تھے شرک سے، تو اس پہلو سے بھی حضور توجہ دلاتے تھے کہ تم بار بار جو ہے اس کار کو دہرا لو، سبحان اللہ کو تم 33 دفعہ کو، تاکہ تمہارے شعور میں یہ چیز راسخ ہو جائے. لیکن خیال رہے وہ سب عربی سمجھتے تھے، یعنی ان کے لیے بلا سوچے سمجھے ادا کیے جانے والے الفاظ نہیں تھے، ان کے لیے ویسے ہی ایک میننگ فل کلمہ تھا. یعنی میں نے تو اس کی بہت تفصیل کی ہے، یہ تفصیل ذہن میں نہ بھی مستحضر رہے تب بھی جو زبان سمجھتا ہے اس کے لیے تو یہ ایک میننگ فل کلمہ ہوا نا، وہ سوچ سمجھ کے ادا کر رہا ہے. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ کا مطلب یہ اللہ کا شکر ہے، سارا شکر اللہ کے لیے، ساری تعریف اللہ کے لیے. اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ ساری بڑائی، ساری عظمت اللہ کے لیے. اب اردو میں ہم کہیں گے تو اس کی ایک میننگ بنے گی، اردو میں تو ہمارے لیے ایک میننگ ہے، لیکن عربی جو لوگ نہیں جانتے اور ان چیزوں کا مطلب بھی نہیں جانتے، ان کے لیے تو بس ایک تکرار ہو گئی ہے. تو اس تکرار سے بس اس نے ظن رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سے کوئی یاد کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوگا، اور جو حقیقی فائدہ ہے وہ اس طرح پھر نہیں ہوتا. ریان بھائی، یہ جو ابھی آپ نے پورا بیان کیا کہ مشاہدہ اور مشاہدے کی صحت، اور پھر اس کو ان چیزوں، ان فلٹرز سے پاک رکھنا، جو تعصب کا فلٹر ہے یا آپ کے پریویس پرسیپشنز کا فلٹر ہے، ان سے پاک رکھتے ہوئے ہم جب گزارتے ہیں تو سم ہاؤ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ تنہا ہوتے چلے جاتے ہیں. یعنی بہت سارے مطلب آپ کے ارد گرد سے لوگ چھٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو انہی فلٹرز کے عادی ہوتے ہیں اور وہ نہیں چاہ رہے ہوتے. تو اس تنہائی کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے پاس ایک ذمہ داری آ جاتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا اہلیکم نارا. تو ہم کہاں اس دائرے کو کہاں تک رکھیں، کیونکہ کہاں اس کا فل اسٹاپ ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات تو آپ اپنے گھر میں بھی تنہا ہو جاتے ہیں ان چیزوں میں. تو اور پھر ایک یعنی کہ ایک طرح کا آپ کبھی کبھار آپ کو اس تنہائی سے بھی ایک عجیب سی جو ہے نا وحشت ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کا کیا کیا جائے. تو ان سب چیزوں کے اوپر کوئی نصیحت آپ کرنا چاہیں گے کہ ہم کون سا رویہ اپنے لیے اختیار کریں گے جس میں خود کو نارملائز رکھتے ہوئے بس ٹھیک ہے. کیونکہ ان سب چیزوں کے بعد ایک اور چیز بھی آتی ہے جس کا ذکر کیا گیا، وہ یہ کہ بعض اوقات انسان پھر اس دنیا کو نا بڑی یعنی کہ وہ اس سے بھی وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ کاش میں اب اپنے رب سے ہی جا کے ملاقات ہو جائے.
تو یہ بڑی عجیب صورتحال ہو جاتی ہے. تو اس کو کیسے ہم نارمل رکھیں، روٹین میں رکھیں اور اپنے آپ کو اس سے گزار سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل درست فرمایا آپ نے، ایسا ہوتا ہے. لیکن اس میں حضور نے جو خوشخبری دی ہے فطوبیٰ للغرباء، حضور نے یہ بات بیان کی ہے کہ بدا الاسلام غریباً، کہ اسلام کا جب آغاز ہوا تھا تو وہ اس کی دعوت بڑی اجنبی تھی، گنتی کے چند لوگ تھے وہ ایمان لا رہے تھے. پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا، اسلام جو ہے وہ غالب آ گیا، بکثرت لوگ ایمان لے آئے. اس کے بعد حضور نے کہا ایک زمانہ آئے گا پھر یہی ہوگا. اس وقت حضور نے کہا تھا کہ جو لوگ پھر اس اصل دین کو اختیار کریں گے تو ان کے لیے پھر وہی خوشخبری ہے جو ابتدائی لوگوں کے لیے. تو پہلے تو سمجھیے کہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اگر آپ صحیح دین پہ پہنچ گئے ہیں اور اس کی بنا پہ آپ تنہا رہ گئے ہیں، اجنبی رہ گئے ہیں، تو اس سے بڑی کوئی سعادت ہو نہیں سکتی. دوسرا، جیسے کہ میں نے گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ آدمی اس پہلو کو ملحوظ رکھے کہ میں تنہا نہیں ہوں، خدا میرے ساتھ ہے. یعنی خدا ساتھ ہے. جب وہ ساتھ ہے تو پھر کسی کی کیا پرواہ. جب وہ ساتھ ہے تو سب کچھ ساتھ ہے. تو نظر اگر خدا پہ ہے، اگر آخرت پہ ہے، تو نہ آپ تنہا ہیں، نہ آپ بے آسرا ہیں، نہ آپ بے سہارا ہیں. ہاں، جو بات بڑی اہم ہے وہ یہ کہ گھر میں تنہا رہ جائیں، دس از سیریس. تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ خاندان میں اجنبی ہو جائیں. خاندان میں دیکھیں سبھی اکول ہوتے ہیں، بھائی بہنوں کا اسٹیٹس اکول ہے. لیکن اگر بیوی بچے ہیں تو وہاں ان کو کچھ آپ کو توجہ دلانی چاہیے. اس پہ بھی بس غور کرنا چاہیے کہ جو فرق کر لیں ہم غور کر کے کہ کہیں بنیادی انحرافات کا تو بیوی بچے شکار نہیں ہیں. اگر بنیادی انحرافات کا شکار ہیں تو پھر اس پہ تو بہت سنجیدگی سے توجہ دلانی چاہیے. باقی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس نیکی کے مقام پہ آپ پہنچے ہوئے ہیں، جس فہم کے مقام پہ آپ پہنچے ہوئے ہیں، آپ کے بچے وہاں پہنچ جائیں گے، آپ کی بیگم وہاں پہنچ جائیں گی. یہ میری آپ کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اس کی توقع ضروری نہیں کہ ہم رکھیں اور پوری ہو. اس لیے کہ ہر شخص اپنا الگ پرچہ امتحان لکھتا ہے، اس میں ہر شخص ایک ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کرتا ہے. اپنی طرف سے ہمیں تربیت میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بات کنوے کرنی چاہیے. اور یہی معاملہ خاندان کا ہے. وہاں ظاہر ہے کہ ہماری یہ حیثیت تو نہیں ہے کہ ہم امپلیمنٹ کر سکیں، امپوز کر سکیں بعض چیزوں کو. تو بس نرمی سے، شائستگی سے کوئی موقع محل پیدا ہو جائے تو توجہ دلا دیں، کوئی مخالفت پہ آ جائے تو بس پھر خاموشی سے الگ ہو جائیں. یہ ہمیں طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اور اس میں پھر آخر چیز یہ ہے کونوا مع الصادقین. جو آپ جیسے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ ملتے رہیں تو آپ کو تنہائی کا احساس نہیں ہوگا. اور کچھ نہ کچھ لوگ یاد رکھیے گا ہمیشہ ہوتے ہیں، تھوڑے بہت ہوتے ہیں، ایسا کال نہیں پڑا ہوا، اللہ کا شکر ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ رابطے میں رہنے سے پھر وہ دل کی تنہائی جو ہے وہ اس کا بھی کچھ نہ کچھ علاج ہو جاتا ہے. ریحان بھائی، کل کی جو ہماری ملاقات میں آپ نے کہا کہ 5-6 انبیاء کی قوم جو ہے وہ ایمان لائی اور باقی جو ہے ایمان نہیں لائی. تو آگے چند آپ نے باتیں کہیں، میں چاہتا ہوں تو ذرا آپ اس کو دہرا دیں. دیکھیے، کوئی بھی جو دعوت ایمان و اخلاق کی دعوت ہوتی ہے، یہ تاریخ بتاتی ہے، قرآن اس پہ شاہد ہے کہ اس کا مقدر فیلئر ہے. یہ بہت ہی کنسسٹنٹ قسم کا رزلٹ ہے. یہ اس درجے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کمنٹ کبھی آپ دیکھیے نا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. یہ کہتے ہیں کہ میں نے جنوں انسانوں کی اکثریت کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے. یعنی یہ مقصد یہ کہ انہوں نے پیدا کیا، باعتبار نتیجہ یہ نکل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جس وقت یہ پورا منصوبہ شروع ہوا تو شیاطین نے، یہ بھی سورہ اعراف میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شیطان نے یہ بات کہی تھی کہ پروردگار، یہ جو آپ پورا معاملہ کرنے جا رہے ہیں، آپ نے اس آدم کو مجھ پہ فضیلت دی ہے، تو میں اسٹیبلش کروں گا کہ یہ آپ کا شکر گزار نہیں ہے. آپ مجھے مہلت دیجئے، اور مہلت میں یہ کروں گا کہ جو آپ کا سیدھا راستہ ہے اس پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. میں سیدھی راہ پہ بیٹھ جاؤں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. آگے پیچھے دائیں بائیں سے حملہ کروں گا تو ان کی میجورٹی کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو شیاطین کا ایک سادہ طریقہ ہے، بالکل سادہ، یعنی وہ اتنے کلیئر ہیں. اگر آپ میری کتاب آخری جنگ پڑھ لیں تو میں نے نقشہ کھینچا، دے آر ویری کلیئر. انہیں کرنا کیا، ڈے لائٹ کی طرح کلیئر ہے. ایمان و اخلاق کا جو راستہ، اس پہ نہیں آنے دینا.
اب اگر کوئی شخص دنیا کے ذریعے سے اس راہ سے ہٹتا ہے تو اس کو وہاں سے ہٹا دیں گے. میں نے عرض کیا کہ دنیا پرستی ایک چیز بن جاتی ہے، حوث زر بڑی چیز بن جاتی ہے، خواہش نفس بڑی چیز بن جاتی ہے، غفلت بڑی چیز بن جاتی ہے، ڈسٹریکشن بڑی چیز بن جاتی ہے. یہ ساری دنیا کی چیزیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ذوق مذہبی ہوتا ہے، روحانی ہوتا ہے، تو ان کے پاس ٹریپس وہ بھی ہیں، روحانیت کا کاروبار بھی پھر وہ پیدا کر دیتے ہیں. وہ آپ کی مذہبی حص کو پورا تسکین بھی دیتے ہیں. آپ کے اندر فقہی ذوق ہے تو آپ کو فقہی چیزوں میں لگا دیں گے. آپ کے اندر تحقیقی ذوق ہے، آپ کو تحقیقی چیزوں میں لگا دیں گے. آپ کے اندر ذرا غصیلا پن ہے، آپ لڑنے جھگڑنے کے عادی ہیں، آپ کو وہ زاویہ نظر بھی دے دیں گے. مذہب کے نام پر آپ کو کوئی بھی چورن میں پکڑا دیں گے اور آپ دوسروں سے زیادہ مذہبی ہوں گے. اس میں اتنی شدت پہ سے آپ آگے ہوں گے کہ ایسا لگے گا کہ صحابہ کرام اور انبیاء بھی کچھ آپ سے پیچھے ہی ہیں. لیکن اصل میں آپ ایمان و اخلاق میں فیل ہو رہے ہوں گے. وہ ایمان جو ہے بندگی کی ان اساسات پہ قائم نہیں ہوگا. دیکھیے بالکل دو ٹوک ہے قرآن مجید، وہ منزل بھی بالکل ایگزیکٹلی بتاتا ہے. جنت ہے اور اس تک پہنچنے کا صراط مستقیم. صراط مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا راستہ. وہ جنت تک جا رہا ہے، وہ خدا تک جا رہا ہے. اس کو اس سیریز میں نجات کی راہ جو میں سیریز پڑھا رہا ہوں، اس میں میرا ہدف ہی یہی ہے کہ اس کو ایگزیکٹلی بیان کر دوں. تو اس کی میں نے بتایا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے بندگی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بندگی ہے وہ سیدھا راستہ. اس کی 8 اساسات ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے. پہلی ہے وہ ایمان. ایمان سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے. پھر ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، وہ تقاضے 7 ہیں. ان 7 کو میں پڑھا رہا ہوں. اس 7 میں سے 6 تقاضے میں بتا رہا ہوں نفسیاتی ہیں، وہ پیورلی اندر ظہور کر رہے ہوتے ہیں. پہلا ہم نے پڑھا تھا شکر گزاری، دوسرا ذکر فکر دعا، یہ دوسرا پڑھنا ہے. پھر آگے اور پڑھیں گے، ہم صبر پڑھیں گے، ہم تقویٰ پڑھیں گے، ہم توکل پڑھیں گے. پھر اس کے بعد جو آخری تقاضا آتا ہے وہ ہمارے معاملات سے متعلق ہوتا ہے. وہاں پر ظاہری دین ظہور کرے گا. آپ یہ دیکھیے لوگ اس آخری تقاضے کو ضمنی طور پہ زیر بحث لاتے ہیں، اس کے بعد نان ایشوز کے اوپر مذہبی ساری بحثیں ہوتی ہیں. ساری بحثیں جو سمجھیں کہ یہ سارے تقاضے زیادہ اہم ہیں، ایمان اخلاق زیادہ اہم ہے، شریعت ان سے کم اہم ہے، وہ سب سے آخر میں آ رہی ہے. لوگ اس کے اندر بھی اضافے کرتے ہیں، یعنی شریعت میں فقہی آرا داخل کرتے ہیں، اس کو دین بناتے ہیں. جو چیز دین نہیں ہے اس کو دین بناتے ہیں. اور سارے مذہبی لوگ اس پہ بحث کرتے رہتے ہیں. کبھی آپ مذہبی لوگوں کے موضوعات یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، کون سی ویڈیوز ہیں جن کے ملینز آف ویوز ہیں. آپ کے اوپر یہ ہولناک انکشاف ہوگا کہ وہ نہ ایمان ہے نہ اخلاق ہے. ابھی میں نے کہا تھا نا یہ میرا یہ بنیادی چیز ہے. قرآن 90% اسی پہ کھڑا ہوا ہے جو ابھی میں نے پچھلے 2-3 دفعہ میں گفتگو کی ہے. آپ اس ویڈیو کے ویوز جا کے دیکھ لیجیے گا. اور یہ میں نہیں، اس دور کا بڑے سے بڑا عالم بھی یہ گفتگو کرے گا نا، اس کے ویوز بھی ایسے ہو جائیں گے. یہ مت سمجھے گا لوگوں کو مجھ سے کوئی پرابلم ہے. آپ نام لیجئے بڑے سے بڑے عالم کا، وہ اگر ان چیزوں کو موضوعات بنائے گا آپ دیکھیں گے اس کی ویڈیوز کو دیکھے گا. پرابلم بندے سے نہیں ہوتا، پرابلم اس راستے. تو شیاطین جہاں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے آنے نہیں دینا کسی کو. تو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جن لوگوں کی ہم جوتیاں اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہیں، یعنی حضرات انبیاء علیہ السلام جن کی عظمت کا مقام ہے، they were total failure اس پہلو سے کہ سب لوگ ان پہ ایمان لے آئے. یعنی فیلئر میں اس مفہوم میں کہہ رہا ہوں کہ قوم ان کی بات سن لے. بھائی غیر معمولی ہستی ہوتا ہے نا، نبی خدا پیچھے کھڑا ہوا ہے، معجزہ بھی دکھا رہے ہیں، شخصیت بھی غیر معمولی ہے. ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ان کی شخصیت میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. ان کے کلام کا کیا کہنا، ان کے جمال کا کیا کہنا. وہ تو ہر اعتبار سے بہترین لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی بات میں تو اپیل ہونی چاہیے. فالوورس کتنے ملتے ہیں انہیں. قتل کر دیا گیا نبیوں کو، جلا وطن کیا گیا، مارا گیا ہے، ان کی کوئی بات ہی نہیں سنتا. یہ ہسٹری میں ہوتا رہا ہے. تو اس دعوت کو کبھی قبولیت نہیں ملی. ہسٹری میں 3-4 نبی رسول ہیں جن کو، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے تحت ہی، ان کی کوئی حکمت تھی جو اس کے تحت انہوں نے موقع دیا. حضرت اسماعیل ہیں، ان قوم ان پر ایمان لائی. حضرت یونس کی قوم ایک خاص وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے چھوڑ دیا تو وہ بچ گئے، وہ ایمان لے آئے. حضرت موسیٰ کی قوم ان پر ایمان لے آئے، گرچہ بعد میں انہوں نے جا کے کہا اذهب انت وربک فقاتلا، تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے. اس درجے کے سرکش تھے، لیکن
ایمان لے آئی تھی، اور حضور کی قوم. 5واں نبی اور رسول ڈھونڈنا آپ کو مشکل ہو جائے گا. اس کی قوم اس کے اوپر ایمان لائی ہو. یہ دعوت ہمیشہ فیل ہوئی. تو جنت جو ہے کوئی بہت زیادہ اس کی آبادی، کم سے کم اس کی ایلیٹ کلاس جو ہے بہت کم لوگوں پہ مشتمل ہوگی. تو اس میں بڑا موقع کھلا گا. آپ دیکھیں موقع ہے بہت بڑا آپ لوگوں کے لیے داخل ہونے کا. اس میں داخلے کے بڑے مواقع ہیں. نبیوں کے ساتھی ہوتے ہیں جو عام طور پر اس جگہ پہنچتے ہیں. سلۃ من الاولین جو ہوتے ہیں نا، قلیل من الاخرین. تو اس زمانے کے لوگ اگر میں اور آپ ہیں تو وہ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں نا کہ جب میں نے اپنی زندگی میں ایک فیصلہ کیا کہ میں اس راہ پہ آؤں گا، تو اس وقت سوال یہ تھا کہ بھئی یہ اس میں تو بہت لوگ ہیں، میں کیا کر لوں گا، کیا میری حیثیت ہے. تو وہ سندھ کے گورنر تھے جسٹس قدیر الدین ریٹائرڈ، ان کا ایک میں نے انٹرویو پڑھا تو انہوں نے یہ بتایا اپنا واقعہ کہ جب انہوں نے وکیل بننے کا فیصلہ کیا تو ان کے ذہن میں یہ ہوا کہ اس فیلڈ میں تو گنجائش ہی نہیں ہے. تو ان سے کسی نے کہا کہ یاد رکھیے گا ٹاپ فلور پہ ہمیشہ جگہ خالی ہوتی ہے. تو ٹاپ فلور پہ جنت میں ابھی بھی جگہ خالی ہے. اور کتنا آسان ہے. پچھلے زمانوں میں ہاتھ پاؤں کٹوا کے وہاں جانا پڑتا تھا، اب اے سی میں بیٹھے ہیں، گھر میں لیٹ کے بیٹھ کے جناب ہم سب چیزیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں. اس کے بعد ہمارے اوپر کوئی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا ہوا، بلکہ نماز پڑھیں گے تو لوگ اپریشیٹ ہی کریں گے. ایک غور و فکر تفکر تدبر کے ساتھ اس راستے پہ آئیں گے تو کسی نے آپ کے پیچھے کھڑے نہیں ہو جانا. لوگ عام طور پہ سپورٹ کرتے ہیں. کوئی تھوڑی بہت اگر مسئلہ اگر ہوتا ہے تو وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. کتنا آسان ہے. پازیٹیو چیز کو دیکھیں تو بڑی بات ہے. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ میں کبھی اس لیے اس پہ پریشان نہیں ہوتا کہ ہماری بات لوگ پہنچ نہیں رہی، سن نہیں رہا. یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ شمع جلا کے رکھ دیں تاکہ کوئی سچی روح موجود ہے وہ ڈھونڈتی ہوئی آئے، اس کو مل جائے، تاکہ قیامت کے دن وہ خدا کے حضور یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار میں تو سچائی ڈھونڈ رہا تھا، کوئی بتانے والا آپ نے پیدا ہی نہیں کیا. یہ الزام خدا پہ نہ آ سکے. ہم اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کہ دنیا بدل